بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ پہلا حق مسلمان کا مسلمان پر یہ ہے کہ جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی تمہیں سلام کرے تو اس کا جواب دینا یہ تم پر حق ہے اس مسلمان بھائی کا جس نے تمہیں سلام کیا۔ دوسرا، اگر تم میں سے کسی مسلمان بھائی کو چھینک آ جائے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یا رحمک اللہ کہنا یہ اس مسلمان بھائی کا جس کو چھینک آئی ہے اس کا یہ حق ہے تم پر۔ تیسرا حق، اگر کوئی مسلمان بھائی تمہاری دعوت کریں تو اس کی دعوت کو قبول کرنا یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ چوتھا حق مسلمان کا مسلمان پر یہ ہے کہ اگر تم میں سے تمہارا کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جانا یہ مسلمان کا مسلمان پر چوتھا حق ہے۔ اور دیکھیے اس کا فائدہ کتنا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی تمہارا مسلمان بھائی بیمار ہو جاتا ہے تو جب تم اس کی عیادت کے لیے جاتے ہو، اگر تم صبح کو جاتے ہو تو صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے تمہاری مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر تم شام کو جاتے ہو تو شام سے لے کر صبح ہونے تک 70,000 فرشتے تمہاری مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کتنا بڑا اجر ہے کسی بیمار کی عیادت کرنے کا۔ تو یہ چوتھا حق ہے کہ تم میں سے اگر تمہارا کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کو جانا یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ اور پانچواں حق مسلمان کا مسلمان پر یہ ہے اگر تم میں سے تمہارا کوئی مسلمان بھائی فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرنا یہ بھی مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ اب یہ دیکھیے یہ 5 حق جو بیان کیے گئے ہیں ان کی مقصدیت کو جانیے، ان کا جو مقصد ہے اس کو دیکھیے، ان کا مقصد کیا ہے۔ یہ پانچوں کے پانچوں حق ایسے ہیں جن سے آپس میں مسلمان بھائیوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، آپس میں تعلق پیدا ہوتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے دل میں ایک دوسرے کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیے جب آپ کسی کو السلام علیکم کہتے ہیں تو جب بدلے میں وہ وعلیکم السلام کہتا ہے تو آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے، اور وہ آپ کو دعا دے رہا ہے۔ جب آپ نے کہا السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، وعلیکم السلام، اور وہ آگے سے کہتا ہے اور آپ پر بھی سلامتی ہو۔ جب آپ کو کوئی دعا دیتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے انسان۔ اسی طرح جب آپ کو چھینک آتی ہے تو الحمدللہ کہنا چاہیے۔ جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں، جو سننے والا ہے یا رحمک اللہ جب کہے گا اس کے جواب میں کہ اللہ تم پر رحم کرے، تو ہمارے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ہماری کوئی دعوت کرتا ہے اور ہم اس کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، اس کے ہاں جاتے ہیں، تو اس سے بھی صاحب آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، آپس میں تعلق پیدا ہوتا ہے اور آپس میں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ اگر کسی امیر کی کسی غریب نے دعوت کی ہے اور وہ امیر کسی غریب کے ہاں چلا گیا ہے تو اس غریب کو جو خوشی محسوس ہوگی اس کو کوئی نہیں جان سکتا، یہ ایک غریب کو ہی پتہ ہے۔ تو جب وہ امیر غریب کے ہاں جاتا ہے تو دونوں کا آپس میں تعلق بھی پیدا ہو جاتا ہے اور اس غریب کے دل میں اس امیر کے لیے محبت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی امیر کسی غریب کی دعوت کرتا ہے
اور غریب کسی امیر کی دعوت پر جاتا ہے تو جب وہ اس امیر کی دعوت کو کھاتا ہے تو تب بھی ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور کسی کی عیادت کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو اگلے کے دل میں بہت ساری محبت ہمارے لیے پیدا ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات اکثر اوقات جو ہم کسی کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور مریض سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کروایا کرو، کیونکہ مریض کی دعا جو ہے وہ اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے۔ تو اس سے بھی آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، آپس میں تعلق رہتا ہے۔ ہم کسی کی عیادت کے لیے گئے ہیں، کل کو وہ ہماری عیادت کے لیے آئے گا۔ اور پانچواں حق کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم اس کے نماز جنازہ میں جب شرکت کرتے ہیں تو اس کے جو ورثاء ہیں ان سے ہمارا تعلق بن جاتا ہے، ان کے دل میں ہمارے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب ہمارا کوئی فوت ہوتا ہے تو پھر وہ بھی آتے ہیں۔ اسی طرح تعلق قائم رہتا ہے، آپس میں محبت قائم رہتی ہے۔ تو یہ 5 حق ہیں مسلمانوں کے مسلمانوں پر، اور اس بات کو یاد کرتے ہوئے ان حقوق پر عمل کیجئے۔ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو حقوق اللہ ہیں، جو اللہ کے بندے پر حقوق ہیں، وہ تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن جو بندے کے بندے پر حق ہیں، جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا تب تک اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حقوق اللہ کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حقوق العباد کی بھی اللہ رب العزت ہم سب کو پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگوں کے حق ادا کرنے کی اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کہی سنی باتوں پر اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔